لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمن پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، فضائی آلودگی دن بدن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ فضائی آلودگی جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتی ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہونے والی تکلیفات کون کون سی ہیں، اور اس کے لیے کیا احتیاط کی جا سکتی ہے، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ میرے شریک گفتگو ہیں جناب محترم ڈاکٹر محبوب احمد صاحب۔ آپ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور FCPS ہیں انٹرنل میڈیسن میں، اور اس وقت طبی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میاں ہاسپٹل لاہور میں۔ اور ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب۔ آپ بھی FCPS ہیں انٹرنل میڈیسن میں، فیلوشپ ان کے پاس ہے ریمیٹولوجی کی، اور اس وقت جناح ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بہت زیادہ خوش آمدید اور السلام علیکم۔ شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور آپ نے جس کرنٹ ٹاپک پہ ہمیں آج بلایا کہ ماحولیاتی آلودگی پہ، یہ اس ٹائم پہ میرا خیال ہے ہر ایک کا مسئلہ ہے، صرف ایک کا نہیں، میرا خیال ہے چھوٹے سے لے کے بچے سے لے کے بڑوں تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، خاص طور پہ پنجاب میں اور اوورآل پورے پاکستان میں، جو اس سے محفوظ ہو۔ جی اس کے برے اثرات صحت پہ بہت زیادہ پڑ رہے ہیں۔ جی ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب پچھلا پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ کیا، اور آپ کا وہ جو ایک موٹیویشن دینا تھا، اس کو لوگوں پہ پتہ نہیں اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن مجھ پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ وہ نظر بھی آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، چلے دیٹس فائن، کیونکہ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں نے اس پروگرام کو جوائن کیا، اس پروگرام کے تحت اپنے آپ کو اڈاپٹیشن کی اس کی، اور اڈاپٹیشن کے کرنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یار ودن اے ڈے، مطلب ایسا نہیں مجھے لگا کہ مجھے ہفتوں لگ رہے ہیں یا مہینوں لگ رہے ہیں، مجھے دنوں میں فیل ہوا کہ یار یہ پروگرام جو ہے یہ واقعتاً ہی کام کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سارے ٹوٹکے استعمال کیے ہیں اپنی زندگی میں، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کبھی کہیں کسی جگہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بڑے بڑے سپلیمنٹس، بڑے بڑے ڈرنکس بنا کے اور لوگوں سے خرید کے میں نے استعمال کیا، لیکن مجھے کبھی اتنا فرق نہیں پڑا جتنا وہ نو GPS فارمولا جو ہے وہ میرے اوپر اپلائی ہوا، اور اس نے بہت زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ دکھایا۔ ڈیفینیٹلی اس پر ہم کبھی مطلب ویٹ ریڈکشن کے حوالے سے بھی کبھی کسی پروگرام میں ہم آپ کو مدعو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع، جیسے آپ نے کہا کہ فضائی آلودگی کے حوالے سے ہے، ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر پاپولیٹڈ ہو چکے ہیں، یہاں پر لوگ کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں صنعتیں مارز وجود میں آتی ہیں، پھر اور بہت سارے عوامل کار فرما ہیں۔ جہاں پر آبادی بڑھتی ہے وہاں پر موٹر وہیکل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایگزاسٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو فضائی آلودگی ہے اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ جی، اس میں سر فہرست تو آپ نے ذکر کیا کہ اوور پاپولیشن ہے شہروں کی، اور اس کے بعد پھر ہونے والی خاص طور پہ جو موٹر وہیکلز ہیں اور ان کی کاربن امیشن ہے، یعنی کہ ان سے گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے، یہ اس ٹائم پہ سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس ٹائم پہ شہروں کے ارد گرد جتنی بھی فصلیں ہیں ان کو جب جلایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ان سے دھواں نکلتا ہے وہ اس میں ایڈ آن کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری بات بھی بلکہ یہ ہے کہ جو ہماری فیکٹریاں ہیں، صنعتیں ہیں، بھٹے ہیں، یہ سارے ان سے اٹھنے والا دھواں اس قدر زہریلا اور ٹاکسک ہوتا ہے، جب وہ اس گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور جلنے والی فصلوں سے نکلنے والے دھوئیں میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایک ٹاکسک انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، وجہ اور بھی بہت ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، ٹھیک، اور بہت ساری وجہ ہیں، جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری یہ گرینری ختم ہو گئی، ہر جگہ پہ یہ سوسائٹیز آ گئی ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے تک ہماری سوسائٹیز میں میجر جو یہ سوسائٹیز نہیں تھیں، نہیں، اب دیکھیں لاہور کہاں تک پھیل گیا، ملتان کہاں تک ایکسٹینڈ کر گیا ہوا ہے، اور ساری گرینری تھی نا پہلے، یہ اب ساری گرینری کٹ گئی ہے، درخت ختم ہو گئے ہیں، اسی درختوں نے ہی ہمیں اس اسموگ سے بچایا ہوا تھا، اور آج جب وہ نہیں ہیں تو ہمیں ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کیونکہ کویشچن کیا تھا عوامل کون سے ہیں، تو عوامل میں سر سب سے بڑا درخت کی کمی،
اور اس سے اس کی وجہ پیچھے ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈسکرائب کی ہیں یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم محفوظ نہیں ہیں. فضائی آلودگی بہت بہت زیادہ بڑھ کے چلی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ مطلب پچھلے دنوں یہ بڑی ایک شور و غوغا بھی تھا کہ اوزون لیئر جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, ہمیں اس کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہوئے اور انہوں نے اپنی انڈسٹریز جو ہیں ان کو شہروں سے بہت دور زیادہ شفٹ کیا. تو یہ جو فضائی آلودگی کے حوالے سے جو پروگرامز جو سامنے آئے, تو میں ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ لندن کا کہیں ذکر آ رہا تھا, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا. بیسیکلی جیسے ڈاکٹر محبوب صاحب نے کہا نا کہ مختلف عوامل ہیں جو کہ فضائی آلودگی کا سبب بن رہے ہیں. اب جب جیسے ہی فضائی آلودگی زیادہ ہوگی تو وہ ہمارے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کو بھی ڈیمیج کرے گی, اور جو ہماری پروٹیکٹیو لیئرز ہیں لائک جنہوں نے سورج سے آنے والی وہ شعاعیں جو ڈینجرس ہوتی ہیں ہیلتھ کے لیے ان کو سٹاپ کرنا ہوتا ہے. جب نیچے سے کنٹینیوس ٹاکسک انوائرمنٹ بلڈ ہوتا رہے گا تو وہ ان لیئرز کو ڈیمیج کرے گی, جس کی وجہ سے سورج سے آنے والی ایک تو شعاعیں الٹرا جو وائلٹ ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں, وہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں. اور ایون آپ کی اگر اوزون لیئر ڈیمیج ہوتی ہے تو جو آپ ٹاکسک انوائرمنٹ نیچے بنا رہے ہیں لائک اس میں جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اربنائزیشن بیسیکلی بہت زیادہ ہوئی ہے ہمارے ریسنٹ ٹائم میں, یعنی کہ گاؤں سے لوگوں کی مائگریشن بہت زیادہ شہروں میں, اور شہر پھیلتے گئے, شہروں نے اوپر کی بجائے نیچے کی طرف سفر پھیلنے کا کیا, جس کی وجہ سے جتنے درخت تھے یہ جنگل تو ختم ہو گئے, اور درخت کوئی لگاتا نہیں, کوئی لگاتا ہے تو وہ ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے. باقی گاڑیاں ہیں, ان کے دھوئیں اس طرح کے ٹاکسک ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہوا ہے بہت زیادہ, اور اس طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا. اور اس کے علاوہ جو اوورآل ٹاکسیسٹی ہے سارے انوائرمنٹ کی وجہ سے, تو اس سے پھر ہمارے اوورآل انوائرمنٹ کو سیفٹی نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے سر. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسا کہ آپ نے ابھی لندن کا ذکر کیا کہ وہ کیوں پش ہوئے کہ وہ اس بات پہ سوچے ہیں کہ ہمیں اب اس طرف بھی دھیان دینا ہے. جی دیکھیں ہوا میں ایک پیوریفیکیشن کا نا ایک لیول ہوتا ہے. لیٹ سپوز اس ٹائم پہ ابھی ہوا کے اندر اس کی جو پولوٹنٹس ہیں وہ 125 سیفٹی لیول ہے اس کا, اس سے کم ہونا چاہیے. اچھا, اب جب لندن یا پیچھے ورلڈ وائڈ فرانس میں پیرس کانفرنس ہوئی تھی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, جہاں پہ انہوں نے آلٹرڈ انرجی سورسز کا حوالہ دیا تھا کہ ہمیں اس پہ جانا چاہیے. ہمیں بیسیکلی کوئلے سے, پیٹرول سے, ان چیزوں سے اب ہمیں آگے نکلنا چاہیے, کیونکہ ان سے اس اٹھنے والا جو دھواں ہے وہ ہماری ہوا کو فضا کو بہت زیادہ آلودہ کر دیتا ہے. جب انہوں نے اپنے لیولز دیکھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لیول کراس کر رہا ہے اور 125 سے کراس کر کے یہ آگے جا رہا ہے. کوئی کسی کے ہاں 150 ہے, کسی کا 200 ہے, کسی کا 225 تھا. اس چیز نے ان کو پش کیا کہ پوری دنیا کو اکٹھے کیے بغیر ہم کہیں بھی کسی بھی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے. اور اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی پرائم منسٹرز تھے ان کو پیرس میں اکٹھا کر کے, آئی تھنک 4-5 سال پرانی بات ہے, جب انہیں کہا گیا کہ آپ نا کوئلے کی پروڈکشن اور اس کا استعمال کم سے کم کریں, پیٹرول کا استعمال کم سے کم کریں, اور ہمیں اگلے 20 سے 25 سال تک اپنی انرجی کو دوسری طرف لے کے جانا چاہیے, جیسا کہ سولر انرجی ہے, اور اسی طرح اور جس طرح الیکٹرک انرجی ہے, سولر ہے, یا ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آج کل وہ بیچز وغیرہ پہ اور بھی بہت سارے طریقے سے ونڈ انرجی, بالکل ایگزیکٹلی جو برڈ ہے اس کا ونڈ انرجی ہے, تو ان انرجیز کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس ٹائم پہ کام سٹارٹ ہو گیا. اس میں جو بڑے ملک تھے جس طرح کہ چائنا ہے, انڈیا ہے, امریکہ ہے, رشیا ہے, ان کو کیونکہ ان کے ہاں انڈسٹریز بھی بہت زیادہ ہیں, ان کے ہاں ان کا استعمال بھی بہت زیادہ تھا, تو ان کو زیادہ پش کیا گیا تھا. پاکستان نے بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور اس ٹائم پہ کہا گیا تھا کہ ہم بھی اس ٹائم پہ کوشش کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو 200 پہ پوری دنیا کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جو سیفٹی انڈیکس ہے جو کہ 125 سے کم ہونا چاہیے تھا پولوٹنٹس کا ہوا میں, جو کہ ہمیں ہمارے لنگز کو, ہمارے ایئر ویز کو ڈیمیج کرتا ہے, وہ اس ٹائم پہ لاہور میں 1400 سے لے کے 1900 تک ہے. بہت زیادہ. اس کا میں اگر آپ کو سادہ ٹاکسیسٹی یہ اس قدر ڈینجرس ہے اور اس قدر ٹاکسک ہے, اگر میں آپ کو اس میں تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں تو اگر یہ 300 ہے تو اس کا یہ اتنا ہی ہمارے لنگز کو, ایئر ویز کو ڈیمیج کرتا ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ 30 سگریٹ پی رہا ہے 30, اور اگر یہ 1000 ہے تو اٹ مینس کہ اگر کوئی بندہ
100 सिगरेट्स पी रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस जगह पे हम लाहौर में रह रहे हैं यहाँ पे 1400 से लेकर 1900 तक है, तो ये किस कदर हमारे लंग्स को नुकसान पहुँचा रहा है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा कि अभी एक हफ़्ता पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्ट उनकी एक इदारिये में छपी है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि अगर कोई बंदा लाहौर में 1 साल रह ले तो उसकी ज़िंदगी 7 साल कम हो जाती है। सानू मरन दी एडी भी कोई जल्दी नहीं कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, एग्जैक्टली ऐसा ही है। डॉक्टर साहब अपने बड़ी ख़तरनाक बातें करते हैं और हम लोग वैसे कहा यह जाता है कि हम लोग बड़ी ढीठ कौम है, हम लोग हर किस्म की पोल्यूशन, हर तरह की एनवायरनमेंट में ना हमें जीने का सलीका आता है और हम जीते हैं। लाइक जैसे हम डॉक्टर साहब आपने भी इसको तजुर्बा किया होगा कि जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया ने सेफ्टी मेजर्स जो थे वो बड़े पीक पर पहुंचाए थे और पाकिस्तान के अंदर हम लोग उन सेफ्टी मेजर्स को छू के भी नहीं गुजरे थे, लेकिन हमारा सर्वाइवल सबसे ज़्यादा अच्छा था। एग्जैक्टली मतलब ऐसा है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन क्या है कि जब हम माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जब हम माहौलियाती आलूदगी की बात करते हैं तो उसमें इंसानों का किरदार क्या है यहाँ पर? इसमें जो सवाल है ना सर कि इंसानों का ही तो सारा किरदार है, इंसानों ने ही अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया बेसिकली। इसमें डिस्टर्बेंस की रीज़न्स यही हैं कि हमने अपने ख्याल नहीं किए चीज़ों का। चीज़ें कोई एक दिन में नहीं बदल जाती, ये एक दिन में नहीं तब्दीली आ गई कि आज हमारी स्मोक आ गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जो कि अब फुल टाइम इस टाइम अब देखिए मगरिब के टाइम आप बाहर नहीं निकल सकते सर, उससे बहुत पहले। हाँ, लाइक आपके फुल टाइम आपको नज़र कुछ नहीं आता, अब आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए इतने मसले मसाइल हैं कि सांस नहीं लिया जा रहा। और जो वो पेशेंट्स जो जिनको क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, लाइक जिनको ऑलरेडी दमे का मसला है या कोई चेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं, फेफड़ों के, उनके लिए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इंसानों का रोल यही है कि हमने ना, हमारी हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो दी, ना हम लोगों ने इतना फोकस किया इन चीज़ों को कि हम इस चीज़ को होने से रोकें, बजाय ये बार बार इन्फेक्शंस हों और ये प्रॉब्लम्स हों। और इवन हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ ढेर लगा पड़ा पेशेंट्स का जो इन्फेक्शंस के साथ आ रहे हैं। तो इंसानों का रोल यही है कि इंसानों ने ना अपने हमें हुकूमत की तरफ से आता है जी आपने फसलें नहीं जलानी, लोग कहाँ बाज आते हैं, नहीं आते। ठीक है, आप ट्रैवल करें कि मोटरवे के साथ साथ तो आपको लगेगा कि आजकल वो उन्होंने जलाई होती हैं, धुएं उठ रहे होते हैं और जगह जगह ये वो हर जगह चल रहा है, हो रही होती है। गाड़ियों के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ऐसी हैं, कहीं कोई चलान करेगा तो वो रुकेगा बंदा, अदरवाइज वो फिर दादा पर लगा के चल पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है ना कि चलते रहते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन खुद ख्याल होना चाहिए कि ये आप और आपकी नस्लों के लिए नुकसानदेह है और ये बाकियों का ना सोचें, अपना ही सोच लें। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा, लेकिन एज़ यूजुअल हमें लेना है यहाँ पर वक्फा। मज़द ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें तावन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। लेते हैं ब्रेक, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हो रही थी। मज़ीद इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर साहिबान से कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, इंडस्ट्रीज़ हमारी बहुत लगती है आजकल, आपको पता है कि रियल एस्टेट का बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अरूज पर है। आपने जैसे ज़िक्र किया कि सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, घर बन रहे हैं, और घर बनने के लिए हमें ओबियसली जहाँ पर बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है तो उसकी बुनियादी ज़रूरत हमारी ईंट है, और ईंट जो है वो आपको पता है कि भट्टों में बनती है। तो आप ये बताएं कि ये भट्टे किस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी पैदा कर रहे हैं? सर, भट्टों का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें। सर फहरिस्त ये है कि बेसिकली इन्होंने आग, जो ईंट बनती है ना, उसके लिए उन्होंने आग जलानी है। आग जलाने के लिए जी उसको ईंट को पकाने के लिए अब उसमें उनको चाहिए तो वो बूरा इस्तेमाल करें, लेकिन वो बूरा इस्तेमाल नहीं करते। उसका भी अल्टरनेट उन्होंने ढूंढ लिया हुआ है, क्योंकि वो उनको शायद सस्ता पड़ता है, और उसमें वो टायर और प्लास्टिक डाल देते हैं जिससे वो आग जलाते हैं, और उनका फिर धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है और वो टॉक्सिक भी बहुत होता है। इसलिए अब एक तरफ हमें हर टाइम दरख्त काटे, उनसे फिर हमें घर बनाने हैं, घर के लिए ईंट चाहिए, ईंट के लिए भट्टा जाना है, और भट्टे वाले टायर
اور ساتھ میں پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک ویشیس سائیکل میں ہم انٹر ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری چین کو, اس طرح کے ایک چین نہیں ہے, یہ ایک مطلب ملٹیپل سائیکلز اس طرح کے چلے ہیں. تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آج پہنچ چکے ہیں کہ آج عصر کے بعد سے لے کے اور صبح کے 10 بجے تک کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کچھ نہ نظر آنے والی جو کیفیت بیان کی ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, تو اس کیفیت کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی اسموک ہو گئی ہے بہت زیادہ, اور ہم ہر سال یہ پریکٹس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی سردی کی آمد ہوتی ہے تو سردی بعد میں شاید آتی ہے, یہ جو اسموک ہے یہ پہلے آ جاتا ہے. تو اس کے آپ بتائیں کہ اسموک کی وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اسموک اندر اسموک شامل ہے اور فوگ شامل ہے. یعنی کہ جو مل کے اس کا جو ورڈ کا نام بنا وہ اسموک بنا ہے, یعنی اس میں اسموک بھی ہے اور کچھ حد تک فوگ بھی ہے جو مل کے اسموک بنتی ہے. اب جیسے ہمارا ویدر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے سلائٹ سی سردی ہونے کی وجہ سے, تو اس میں جو ہماری جو ٹاکسک انوائرمنٹ یعنی کہ پولوشن ہے وہ پھر اسموک اور یہ مل کے پھر اسموک بنتی ہے, جس سے یہ پرابلم آتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ لندن میں ایک دم 1940s میں ایک دم شام میں اٹھے لوگ, تو مارننگ میں اٹھے تو ایک دم اندھیرا چھا گیا. اس میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیوں ہوا ہے, جس میں ایک پارلیمنٹیرین پریڈومنیٹ ان کا نام ہے, کہ انہوں نے دیکھا کہ سارے ہر طرف اندھیرا ہوا ہے. تو اس میں یہ تھا سردی زیادہ پڑنے کی وجہ سے لوگوں نے ایک تو چولہے بہت زیادہ یعنی کہ اس کا کوئلے کا استعمال بہت زیادہ کیا, اور ان کی اپنی انڈسٹری بھی تھی جس میں بہت زیادہ کوئلہ جلتا تھا. تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اس کی ہم کیوں نہ 1950s میں کہ اس کی کوئی ریزولوشن پاس کی جائے, جس چیز کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو اس بیس پہ انہوں نے پھر انڈسٹری کو تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی یعنی کہ موو کیا کہ ایسے ایریاز میں لگایا جائے جہاں سے یہ چیز آگے فردر نہ ورس ہو اور لوگوں کو اس کی وجہ سے پرابلمز نہ آئے. تو بیسیکلی اسموک اور اسموک مل کے یعنی کہ جو فوگ اور اسموک مل کے اسموک بناتی ہے, اور اسموک پھر ڈینجرس ہے ہیلتھ کے لیے زیادہ ہے. جی میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب نا ایکچولی موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہوا میں فوراً سے ہی موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہوا کا دباؤ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. صحیح. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نیچے سے ہمارا پولوشن ہے, اسموگ ہے, ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یہ اوپر چلا جاتا ہے, فضا میں پھیل جاتا ہے, لیکن جب وہ دباؤ ہی کم ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ زمین کے پاس رہتا ہے, قریب آ جاتا ہے. صحیح. اچھا اب دوسری طرف ہوا یہ ہے کہ اسموگ کی ٹمپریچر چینج ہونے کی وجہ سے ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے. اس نمی کے ساتھ جب یہ والے پولوشن پارٹیکلز ملتے ہیں تو جو کہ زمین کے پاس زیادہ ہیں, اس کی پریشر کم ہونے کی وجہ سے, ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مل کے سر اسموک بنا دیتے ہیں. مطلب وہ ایک تھکنس, ہوا کی تھکنس بھی ہو جاتی ہے, فضائی آلودگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے سارے. بالکل ایسے ہی سر, وہ ہوا کا پریشر ہی نہیں ہے جو اس آلودگی کو پش کرے اور اوپر کی طرف لے کے جائے. ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے, ٹمپریچر ڈاؤن ہوا, نمی آئی اور وہ پولوشن ساتھ مل گئی, اور اس کے بعد ایک ٹاکسک انوائرمنٹ اسموک بن گیا ہوا, جس کے لیے ہمیں ایکچولی چاہیے کہ نومبر کے مہینے میں ہمارے پاس ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر درخت ہوتے, اگر یہ گرینری ہوتی, انہوں نے ہوا کا پریشر بنا کے رکھنا تھا. اس پریشر نے اس آلودگی کو پش کرنا تھا اوپر کی طرف اور ہمیں اسموک فری کر دینا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب دباؤ کے لیے بھی تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, ہم کیا کریں. صحیح. اب ہر طرف تو اربنائزیشن ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انڈسٹریل آلودگی جو ہے جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے مطلب فضا میں آلودگی کا باعث بنتی ہے یہ؟ اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ جو انڈسٹری میں کیمیکلز یوز ہوتے ہیں, جس میں کیونکہ انڈسٹری میں بہت زیادہ کیمیکل ایک تو ریئیکشنز کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو بنانے کے لیے, اور اس میں جلانے کے لیے جو یوز ہوتے ہیں اس میں پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو کیمیکلز کے ریئیکشنز کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ایگزاسٹ کی وجہ سے باہر انوائرمنٹ میں آتا ہے, تو جس کی وجہ سے پھر مختلف ٹاکسیسٹی انوائرمنٹ میں آتی ہے. تو بیسیکلی مختلف کیمیکلز کو جب مختلف ریئیکشنز میں یوز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جب پلاسٹک کو جلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مختلف فیومز ایگزاسٹ کے تھرو باہر نکلے, تو اس کے ساتھ پرابلم یہ آتا ہے. پلاسٹک جلانے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں مطلب یہ دیکھا گیا نا کہ اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ باٹلز پڑی ہیں, یہ پلاسٹک کے ساتھ بنی ہوئی ہے, یہ شیٹ پڑی ہے, یہ پلاسٹک کے ساتھ بنی ہوئی ہے, یہ ہمارے پیچھے جو سیٹ لگا ہوا ہے اس میں پلاسٹک کا استعمال ہے, ہمارے یہ اینک کے فریم ہے ان کے اندر پلاسٹک موجود ہے, ہمارے ایون برتن جو ہیں میلامائن کے برتن بن رہے ہیں ہمارے یہاں, اور ہمارے شاپنگ بیگس ایون مطلب دیکھیں کتنی زیادہ ٹاکسیسٹی ہے. ڈسپوزیبل پلیٹس ہیں, گلاس ہیں, چمچ ہیں, ہر چیز ہے, بہت کچھ ہے, اور سب کچھ مطلب میڈ بائی پلاسٹک ہے. پلاسٹک ہے. اب دیکھیں نا سر, ہر چیز کو پکنا ہے,
पकना है। पहले पकना है, उसने मोल्ड होना है, फिर उसने कोई शेप लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। उसके लिए उन्हें आग चाहिए, वो आग जलाने के लिए हर तरह का वो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और वो जो प्लास्टिक होता है जब वो उस आग को जलाने के बाद आग जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसने सर धुआं करना धुआं है। तो पहले अब वो धुआं जो है वो फ्यूम्स की सूरत में एग्जॉस्ट बन के जब बाहर निकलता है तो सर वो आगे हवा का प्रेशर पहले ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अब ऐसे। वो कहाँ जाए, उसको भी एग्जिट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल तो ऐसे। अल्टीमेटली अगेन ये ऐड ऑन कर रहा है हमारी फ़ज़ाई आलूदगी में। बिल्कुल ऐसी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात को मैं मतलब मज़ीद अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें अगर हम, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा शहर है, बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, कोयटा है, इस्लामाबाद है, लाहौर है इवन, तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि कहा गया है कि लाहौर की आबादी इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, और रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल्स पता कितने हैं डॉक्टर साहब? 72 लाख प्लस हैं। सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ लाहौर में अगर 72 लाख अगर व्हीकल्स हैं, हाँ जी। तो सर 72 लाख से उठने वाला धुआं, एग्जैक्टली। और वो क्या असरात डालता होगा। अब आप ये देखें, अब गवर्नमेंट कहती तो है कि आप फसलें ना जलाएं, लेकिन वो जल रही हैं। अब गवर्नमेंट कहती है घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन शाम को 8 बजे के बाद इतनी ट्रैफिक जैम होती है कि गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, हर बंदे ही बाहर निकला होता है। सर काम करने, लाइफ है, हर लोग बंदे, कोई घरों से वापस जा रहा है, कोई ऑफिस से वापस जा रहा है, किसी ने कोई काम ज़रूरी करना है, लेकिन लोग अपनी मसरूफियात भी वैसे ही जारी रखे हुए हैं, और अल्टीमेटली वो 72 लाख जो व्हीकल्स हैं वो सड़कों पे हैं, और उनसे उठने वाला धुआं, उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, और वो और ज़्यादा टॉक्सिसिटी कर रहे हैं ना, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा जो ऑलरेडी पहले से परसिस्ट कर रही है उसमें और ज़्यादा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, पता है कि इसके लिए किया क्या गया है कि जो लंदन की जब आपने मिसाल दी तो मुझे फ़ौरन से याद आया कि उन लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने ट्राम्स बनाई, उन्होंने बसेस बनाई, ताकि लोग अपना व्हीकल जो है ना उसको कम से कम इस्तेमाल करें, एग्जॉस्ट कम से कम हो, और ताकि ये फिज़ाई आलूदगी जो है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेसिकली। सर मैं आपको मैं ये सिडनी में मेट्रोज बनती हैं ज़्यादा, और आपको पता है वो मेट्रो पे वहाँ पे उन्होंने कोई टिकट की प्राइस नहीं रखे हुए, फ्री है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वहाँ पे जो मेट्रोज बने हुए हैं ना वो फ्री हैं। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाएं, ट्रेन में जाएं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं, उनके जब एग्जेक्टिव गवर्नमेंट के नुमाइंदे से पूछा, किसी ने सवाल किया, उसने कहा आप क्यों ये सारा फ्री क्यों है? उसने कहा अगर हम गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देते तो इसके बदले में फिर हमें क्या देना पड़ेगा? हर बंदा अपनी गाड़ी लेके जाएगा, और उस अपनी गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, हमें ओवरहेड ब्रिजेस चाहिए, अंडर पासेस चाहिए, सड़कों का एक वसी जाल चाहिए। तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है हम एक मेट्रो ट्रेन बना दें और उसको फ्री कर दें। तो अब लोग क्या करते हैं सर? व्हाट आर थिंकिंग। ओह यस सर देखें ना कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि आप किसी को सिर्फ और सिर्फ फ्री टिकट ऑफर कर रहे हैं। हाँ। और उसकी कॉस्ट क्या है सर? आज हमारे यहाँ जो लाहौर में सर ऑरेंज ट्रेन जो चल रही है, इसके टिकट 40 रुपए है। हाँ जी, अगर आप ये 40 रुपए फ्री कर दें तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो ऑरेंज ट्रेन की तरफ आ जाएगी। अच्छा, उस ऑरेंज ट्रेन के बदले में सर आपने जो 72 लाख मुझे व्हीकल्स बताई हैं सर, 36 लाख इसमें से निकल जाएंगे। वो 36 लाख मेट्रो पे आ जाएंगे, लोग ऑरेंज पे आ जाएंगे, और गवर्नमेंट को क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सड़क को ये बना रहा है, एक्स्ट्रा बना है, एक ट्रेन ही सर ऐड करनी है। एक ट्रेन से, इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। हम इस स्मोक से बचेंगे, हम अर्बनाइजेशन से बचेंगे, हम व्हीकल्स की परचेज सेल से बचेंगे, हम सड़कों के जाल और उसके नेटवर्क से बचेंगे, हम सर इसके अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस। सर फिर सियासत कैसे होगी? अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, मतलब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आप डॉक्टर के साथ साथ इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और साथ साथ आप ना सियासत में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। आपने तो पठाबाज है नज़ब का। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बड़ा मतलब ज़बरदस्त, मतलब ये चीज़ें देखने के बाद मेरे ध्यान में फ़ौरन से मतलब यही ख्याल आया कि यकीनन मतलब जो बड़ी कौमें होती हैं ना वो बड़ा सोचती हैं, किसी वजह से बड़ी होती हैं सर जी, क्योंकि उनके पार्लियामेंट में उनके ऊपर जो घरों को लीड करने वाले लोग हैं वो बड़ा सोचते हैं। सर अगर कोई ऊपर बड़ा सोचने वाला ना हो तो नीचे वाला बंदा तो बेचारा पहले ही नीचे है, उसने क्या बड़ा सोचना है। इसमें सर बेसिकली जो गवर्नमेंट लेवल पे है ना, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी है। पहले तो सोचें फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कुछ डायरेक्शंस तो आती हैं कि ये करें ये ना करें, वो कहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। सर यहाँ से बिल्कुल साथ कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, इधर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनके धुएं को सर आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते उनके धुएं। अच्छा, वहाँ से मोटरवे गुजर रही है, मोटरवे पे
लाखों गाड़ियां डेली की गुजरती हैं, सर, रोक लाहौर सकते हैं? नहीं शहर रोक के अंदर सकते। ही मैं शहर के अंदर नहीं रोक सकते। आपकी बात जब मेरे ذہن में आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे ذہن में पता है क्या आ रहा था कि ये हमारी मुल्तान रोड पे चली है मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस हमारी शादरा से गंजुमता तक चलती है। बिल्कुल। इन सड़कों के ऊपर अगर आप ट्रैफिक का लोड देखें ना, तो वो किसी हद तक हमें कम है। आम सड़कों से कम नजर आता Exactly। है। अगर हम यही कैनाल रोड देखें तो कैनाल रोड पर आपको लोड अंडर पासेस बनाने पड़े। आपकी बात हमें अब जरूरत पड़ रही है कि हम बहुत सी जगहों पर ओवरहेड ब्रिजेस बनाएं, क्योंकि पब्लिक क्योंकि ट्रांसपोर्ट पब्लिक इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है। नहीं। अगर वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसी नहर के ऊपर एक ऐसी ट्राम चला दी जाए जो नहर के साथ साथ चले, तो मेरे ख्याल में 50% जो व्हीकल है वो कम हो जाएगा। रुक जाएंगे ना सर। देखें, ठोकर से लेके वाघा तक लोगों को अगर एक ट्रांसपोर्ट दे दी जाए तो मेरा ख्याल है सर आपकी आधी कैनाल खाली हो जाएगी। सर वो लंदन तर्ज पर ट्राम पर चला दी ट्राम जाए, तुर्की की तर्ज पर ट्राम एक चला दी जाए सड़क एक साइड पर। इसमें इनसफिशेंट देखें, आप एक एक बंदे को 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नहीं कमांड कर सकते कि भाई आप तब ना निकलें, शाम को ना निकलें, सुबह ना निकलें, दुकानें बंद कर दें। मेरा ख्याल है सर ये शॉर्ट प्रैक्टिकल नहीं है। शॉर्ट टर्म ये 1-2 दिन 4 दिन की बात तो हो सकती है, लेकिन सर लॉन्ग टर्म हमने आज अगर ये बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि शायद हमारा ये मैसेज बुलंद ईवानों तक पहुंच सके और उनको आइडिया हो कि 72 लाख जो व्हीकल्स हैं इनको रोकना इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट देंगे, अच्छी फैंसी मॉडरेट ट्रैम्स देंगे, उनको ट्रेन्स देंगे, मेट्रोज देंगे, तभी ये मुमकिन है। अदरवाइज तो सर हम सुबह कर दें बंद, जल्दी कर दें, 1 घंटा आगे कर दें, 1 घंटा पीछे कर दें, सर ये तो फिर देखिए। डॉक्टर साहब, हम लोग वैसे सियासत की तरफ निकल गए, प्रोग्राम हमारा पैगाम सेहत है, तो हम ज़रा थोड़ा सा अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, फ़िज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाले अवारिज़ात कौन कौन से हैं? बेसिकली फ़िज़ाई आलूदगी से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। एक तो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं। एक तो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। उसके अलावा ये जो जिनको वैसे रेस्पिरेटरी चेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, दमे के मसले मसाइल हैं, उनके लिए ज़्यादा सीरियस समझा जाता है। इसके अलावा स्किन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके साथ, या स्किन इरीटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, वो एक तो स्मोक की वजह से प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आई इरीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, आंखों में चुभन सी फीलिंग होती है, ये भी एक स्मोक की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ब्लड की जो होता है हमारा, वो उसमें थिकनिंग हो सकती है, जिसके साथ हार्ट के मसले मसाइल बढ़ सकते हैं, और किसी हद तक फालिज का अटैक के साथ भी उसकी एसोसिएशन बन सकती है अगर आप स्मोक को कंट्रोल नहीं करते। स्मोक के साथ क्योंकि आपके ब्लड का जो लेवल्स है वो क्योंकि आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उससे भी वो गाढ़ा ज़्यादा होगा, जिनकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इसके अलावा कैंसर, क्योंकि ये टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, वो किसी हद तक कैंसर करवाने का सबब भी बन सकते हैं। सही। तो और इसके अलावा ओवरऑल जो इम्यूनिटी है जो वो इसकी वजह से कम होती है, जिससे फिर इन्फेक्शंस बार बार रिपीटेडली होना, और चेस्ट के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन इसमें नोट किए गए हैं जो स्मोक के साथ को रिलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैं यकीनन आप इस पर मज़ीद गुफ्तगू चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बयान की हैं, लेकिन बात यही आ जाती है कि हमें फिर जाना है, बढ़ना है ब्रेक की तरफ। मज़ीद ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेना हमें एक वक्फा। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि स्मोक से पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ कौन कौन से हैं। आइए डॉक्टर साहबान से जानते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी तकलीफ़ें हमें एकदम से गिनवा दी। मैं तो परेशान ही हो गया कि मैं भी फ़िज़ा में निकलता हूँ, स्मोक में जाता हूँ, तो और हम लोग बहुत सारे अवारिज़ात का शिकार हो सकते हैं। तो इन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया है बच्चों का और बूढ़ों का। आप ये बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सी एजेस जो हैं वो मुतासर होती हैं स्मोक से? सर ये बिल्कुल ठीक उन्होंने बताया, बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। सही। आप ये देखें कि इस टाइम पे ना हॉस्पिटल्स में हमारे पास बच्चों के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो सांस से रिलेटेड बीमारी हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, जिसमें सर फहरिस्त नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, गला ख़राब है, उसके बाद सांस की तंगी है, दमा है, ये बच्चों को प्रॉब्लम है। और उसके अलावा जब सांस लेते हैं तो सीटियों की आवाज़ें आती हैं, ब्रोंकाइटिस और एज़मा की ये निशानियाँ होती हैं, और फिर इसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि नमूनिया की तरफ बढ़ जाते हैं केसेस। सही।
تو یہ سارے امراض بہت زیادہ ہیں. یہ تو صرف وہ ہیں جو کہ بہت کامن ہیں. اسی طرح ہی بوڑھے ہیں وہ بھی بیچارے اسی طرح ہی متاثر ہیں. وہ بھی خاص طور پہ برونکائٹس جو ہے ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. ایزما کا پرابلم بہت ہوتا ہے. سانس لینے میں تنگی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ سانس لیتے ہیں کھانسی آتی ہے, اور کچھ لوگوں کو کھانسی کے ساتھ پھر خون بھی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اتنی زوردار کھانسی آتی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اسموک کی کمپلیکیشنز ہیں, یہ تکالیف ہیں, اور یہ بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں. جو ولنریبل لوگ ہیں نا, جن کو کوئی نہ کوئی ساتھ میں کوئی اور عارضہ بھی چل رہا ہوتا ہے, جس طرح کہ شوگر ہے یا کوئی ان کو فالج کا مسئلہ ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, وہ زیادہ ولنریبل ہیں, کیونکہ وہ بہت سارے مسائل کے لیے میڈیسنز بھی لے رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے ایک دم فضائی آلودگی میں جو ٹاکسیسٹی ہے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور آل آف اے سڈن آپ یہ دیکھیں کہ نومبر میں آ کے ان کا ماحول اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ سانس لینا محال ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں فوری طور پر آ رہا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ویدر چینج ہوتا ہے, جب بھی مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں, جب بھی ویدر چینج ہوتا ہے, گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی جب رپورٹ ہوتی ہے, آتی ہے, واپس آتی ہے, تو کیا وجوہات ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہماری ہیوج نمبر آف پاپولیشن جو ہے وہ اسی قسم کے عوارضات کا شکار ہو جاتی ہے؟ سر دیکھیں, یہ نا ایک ٹرانزیشن فیز ہے. جی, مطلب گرم سے سرد میں, سرد سے گرم میں. جی, اب آپ اگر نومبر میں ہم جیسا کہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی کچھ سردی آنی شروع ہو گئی ہے. اب سردی آگے دسمبر, جنوری, فروری, تقریباً کچھ حصہ مارچ کا بھی اب رہے گی, تو ہم اس ماحول کے عادی ہو جائیں گے. صحیح. ہماری باڈی اندر سے اڈیپٹ کر لے گی اس سردی کو, کہ اس سردی میں ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے, کیسے سروائیو کرنا ہے, کس ٹائم پہ اٹھنا ہے, کس ٹائم پہ سونا ہے, کیا چیزیں زیادہ بہتر رہیں گی, کن کن چیزوں کی ہم نے کون سی ہم نے حفاظتی تدابیر لینی ہے. صحیح. پھر ایک دم سے کیا ہوتا ہے کہ سردی سے ہم گرمی میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جسم جو ہے نا وہ ہمارا, کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ 4 موسم ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اس کا ہمیں ایگریکلچر میں بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو دنیا میں ملک ہیں ان میں یا تو سردی رہتی ہے جیسا کہ یورپ ہے, اور یا پھر گرمی رہتی ہے جیسا کہ افریقہ ہے. افریقہ کے سارے ملک, مڈل ایسٹ وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بہاریں ہیں, جو گرمی کی, سردی کی, خزاں کی, بہار کی, یہ سب کانٹیننٹ میں ہی ہیں. اب اس کے لحاظ سے پھر ہماری جسم جو ہے نا وہ پھر ایک دم شفٹ میں جاتا ہے. اس شفٹ میں جانے کی وجہ سے باڈی کو بھی کچھ نہ کچھ اپنی تیاری کرنی ہوتی ہے. اس تیاری میں کچھ لوگ جلدی تیار ہو جاتے ہیں, کچھ جلدی نہیں تیار ہو پاتے. جو نہیں ہوتے وہ پھر ہلکی پھلکی کوئی موسمی جو بیماریاں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, یہ والی گلا خراب, اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جلد ہی وہ ایک آدھ دفعہ اس کا شکار ہو کے وہ پھر اپنے اگلے موسم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کوئی ہماری مطلب جو امیونٹی سسٹم ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے اس موسم میں, یا ہمارے ہاں بد پرہیزی کا عوامل زیادہ شامل ہیں اس حوالے سے کہ ہم جیسے ابھی گرمی جا رہی ہے اور سردی آ رہی ہے تو ہم بیوریجز, کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنک, آئس کریم, مطلب یہ چیزیں ہم اسی طرح روٹین میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی کمی کرنی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ چیزیں واقعی بہت رول پلے کرتی ہیں, کیونکہ گرمیوں میں عام ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہوتا ہے. اب ایک دم سے سردی آتی ہے تو نیم گرم یا گرم مشروبات کی طرف بڑھنا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ عادتاً ابھی وہی مشروبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, اور بالکل اسی طرح باریک کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, اور ٹی شرٹس, ٹراؤزرز اور یہ چیزیں پہن رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے ابھی اس نئے ماحول کے لیے تیار نہیں ہوئے ہوتے ذہنی طور پہ. لیکن جب پھر ایک دم سے یہ تبدیلی آ جاتی ہے تو اگر تو وہ اس تبدیلی کے لیے پہلے سے ہی پریکاشنری میئرز لے لیں تو بالکل ٹھیک رہ جاتے ہیں. لیکن جو نہیں کر سکتے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ موسمی ہے. اکثر جب ہمیں کوئی میسج بھی کرتا ہے, کال بھی کرتا ہے, تو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا, یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے, تو آپ اپنے آپ کو موسم کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں. جی بالکل, اپنے مشروبات چینج کریں, اپنا کھانے پینا چینج کریں, اپنے کپڑے چینج کریں, بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, ٹھنڈے پانی سے وضو یا نہانا, ان چیزوں کو اوائڈ کریں, اور آپ موسم کے حساب سے نئی چیزوں پہ آ جائیں. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں, کچھ نا جب ویدر چینج ہو رہا ہے تو کچھ وائرسز بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ کچھ گرمیوں کے وائرسز, کچھ سردیوں کے, تو ان کی شکار ہونے کی بھی وجوہات میں سے یہی شامل ہوتے ہیں کہ وہ اٹیک اس ٹائم پہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے. جب آپ مینٹلی یا فزیکلی تیار نہیں ہوں گے تو ان کا اٹیک زیادہ باڈی پہ ہوگا, جس
سے پھر آپ کو یہ سارے سمٹمز اور یعنی ان ویدر میں جہاں پر فرد کی ایک سسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے کسی بھی بیماری کو قبول کرنے کی، تو وہاں پر مختلف قسم کے بیکٹیریا یا وائرسز جو ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو وہ جاتے پھر ہیں، ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ایکسپوئر ان کو ہوگا، وہ ان کو زیادہ پھر ایکسپوئر ملتا ہے، تو اس لیے ویدر چینج پر جو ہے وہ لوگ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آنکھوں میں جلن اسموک کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم اگر کبھی بائک پر سفر کر لیں یا گاڑی کا شیشہ ڈاؤن کر لیں تو کچھ ٹریول کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں چبھن ہونا شروع ہو رہی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا احتیاط اس کے لیے کی جا سکتی ہے؟ یہ آلودگی ہے نا، بیسیکلی فضا میں جو آلودگی ہوتی ہے وہ ہماری آنکھ پہ جب پڑتی ہے تو وہ آنکھوں سے پھر آنکھوں میں جلن ہوتی ہے. اس کے رسپانس میں ہماری آنکھیں جو ہیں یا تو بعض اوقات بہت زیادہ پانی خارج کرتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ پھر آنکھیں ملتے بھی ہیں، اور پھر اس کے رسپانس میں پانی بعض اوقات اتنا زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر وقت ایسے جیسے نا آنکھیں سوجی ہی ہیں. اسے یہ ٹاکسیسٹی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہے. اور اس کی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہے، خاص طور پہ جس طرح کہ میں نے کہا ہے بچے اور بوڑھے کیونکہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو یہ آنکھوں کا مسئلہ آتا بھی ان میں زیادہ ہے، کیونکہ وہ بیچارے اب آنکھیں باہر نکلے ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں تو آلودگی کیسے روک سکتے ہیں. صحیح. گلاسز ویسے ایڈوائس ہم یہی کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو سینسٹیوٹی ہے وہ گلاسز پہنیں، لیکن نارملی ہر ٹائم 24 گھنٹے گلاسز کوئی پہن نہیں سکتا کیونکہ وہ پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ یقیناً کامیاب بھی ہوتے ہیں. کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، بالکل. اور اس کے ساتھ دوسرا یہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ جب باہر گئے ہیں، لائک انوائرمنٹ تو ویسا ہی ہے نا، تو اس میں جب گھر واپس آئیں تو ایٹ لیسٹ پانی وغیرہ کے سے آنکھوں کو دھو لیں تاکہ جو پولوٹنٹس ادھر لگے ہوئے تھے وہ مزید ٹاکسک نہ اس ایریا کو کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا جلدی مسائل کا کہ اسکن الرجیز ہو جاتی ہیں اسموک کی وجہ سے. کس قسم کی اسکن الرجیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں آج کل؟ اس میں بیسیکلی اسکن، جن لوگوں کی ڈرائنس اسکن کا زیادہ پرابلم ہوتا ہے ان میں جو اسکن کی وجہ سے نا ایکزیما پرابلم ہوتا ہے، جس میں جو بیسیکلی الرجک پرابلم ہے. تو ایک تو ڈرائنس اسکن کی زیادہ ہوتی ہے، دوسرا پولوٹنٹس یا الرجنز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو کے وہ زیادہ اسکن کو اریٹیٹ کرتے ہیں جن لوگوں کی اسکن زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. تو دوسرا سم ٹائم ارٹیکیریا کا پرابلم ہو سکتا ہے جس میں دھپڑ ٹائپ ریڈنس بھی ہو جاتی ہے اور ایک ابھار سا آ جاتا ہے جلد پہ. تو یہ کچھ اسکن کے پرابلمس جو کہ اسموک کے ساتھ اچھا، یہ ریئر ہیں یا کامن ہیں؟ کیونکہ جیسے جیسے ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم لوگ تو اسموک پہ نہیں بہت زیادہ چیزیں پٹ کر رہے ہوتے، لیکن وہ کوریلیٹ کہیں نہ کہیں کر رہی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں. اچھا، مطلب آپ عام طور پر پیشنٹس میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں یا بس کبھی کبھی کہیں کوئی کم چانسز ہیں، لیکن اسکن ڈرائنس اور اسکن کی جو ایکزیما کا پرابلم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو، مطلب اس کی اسکن اس کے لیے یہ کہ لائک اب جیسے باہر کے انوائرمنٹ میں آپ نکلے ہیں تو ایک تو کلاتھس وغیرہ ایسے پہنے، کپڑے ایسے پہنے جس میں آپ کا پورا ایریا کور ہو. لائک ہاتھوں وغیرہ پہ آپ کا تو نہیں کور کر سکتے لیکن ایٹ لیسٹ جتنے پہنے جا سکتے کپڑے وہ پہنے. اس کے علاوہ اگر آپ باہر گئے ہیں انوائرمنٹ میں تو آپ گھر آ کے اپنے ہاتھ منہ کو اچھی طرح دھو لیں تاکہ اس کی وجہ سے اسکن کی الرجی نہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑا ذکر کیا تھا کہ جی کینسر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. عام طور پر ہم اکثر و بیشتر اس طرح کی صورتحال میں بہت زیادہ ڈراتے ہیں کہ جی فلاں چیز سے کینسر ہو جائے گا، اس سے کینسر. کیا کینسر اتنا سستا ہے کہ وہ ہر کسی کو ہو جاتا ہے؟ یہ کینسر واقعی بڑا سستا ہے. اچھا. کیونکہ نا بہت زیادہ اس کے پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں اور اس پہ عموماً بات کم کی جاتی ہے کیونکہ یہ نا ڈرانے کے مترادف ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن اس کے پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لگاتار 10 سال اسموک میں رہتے ہیں اور ہر سال آپ 1-2 مہینے اسموک میں گزارتے ہیں تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کے لنگز اتنے ڈیمیج ہو جائیں کہ وہ آپ کو کینسر کی طرف لے جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 10-15 سال سے تو 10 سال سے تو کم از کم ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسموک آ گئی ہے، اب احتیاط کر لیں. تو نومبر میں پچھلے 10-12 سال سے تو رپورٹ ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگلے 10 سال تک جن لوگوں کو 20 سال ہو جانے ہیں اسموک میں تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جن کی وائٹیلٹی بہت کمزور ہے اور ہر سال متاثر ہوتے ہیں ان کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل بڑھ سکتے ہیں. بڑھ جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے بڑا مطلب ذکر کیا ہے تو اسموک کے حوالے سے بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ہمارے پیشنٹس کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے کہ اپنی صحت کا خیال اس موسم میں کس انداز میں ان کو رکھنا چاہیے؟ سب دیکھیں، جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمیں انڈیویجول لیول پہ جو احتیاط کرنی چاہیے وہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. اس میں سر فہرست ہے کہ آپ گھر سے کم نکلیں. ٹھیک ہے. اگر آپ گھر سے کم، کیونکہ گھروں میں پھر بھی باہر سڑکوں کی نسبت کم اسموک ہے
تو گھروں آپ کم نکلیں. بہت ضروری کام پہ جانا ہے تو آپ جائیں, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ماسک پہن کے جائیں. اور جب آپ واپس آئیں تو اگین آپ نے اپنی آنکھوں کو, چہرے کو, ہاتھوں کو ایک دفعہ واش کر لینا ہے, تاکہ اگر آپ کی کوئی آلودگی آپ کے چہرے پہ, جلد پہ لگی ہوئی ہے تو وہ واش ہو جائے, بجائے اس کے کہ وہ آپ کے کپڑوں پہ یا ادھر ادھر سے مزید آپ کو متاثر کرے. صحیح. اچھا, اور اس کے علاوہ مطلب قوانین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے قوانین جو ہیں وہ ہونے چاہیے, یا اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سر میرا خیال ہے کہ قوانین کے لحاظ سے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ان کی گاڑیوں کی جو وہیکلز ہیں وہ میرا خیال ہے اگر کم سے کم روڈز پہ آئیں گی تو اس کو تھوڑا ضرور فرق ڈالیں گی. ارد گرد کی جو فصلیں جل رہی ہیں اگر وہ اس موسم میں نہ جلائی جائیں وہ بہت اچھا اثر ڈالیں گی. بھٹے جو ہیں وہ اگر اس 1 مہینے میں پرٹیکولرلی بند کروا دیے جائیں وہ بہت اچھا اثر ڈالیں گے. پلس آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرامز جیسا کہ ہم کر رہے ہیں, یہ اویئرنیس بہت زیادہ دیتے ہیں, اور ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو یہ چیزیں کافی زیادہ ہیلپ فل رہیں گی. اچھا, مطلب اس طرح سے ہم اس آلودگی کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. اور آپ نے پروگرام کے بالکل آغاز میں ایک بات بڑی خوبصورت کہی تھی کہ اربنائزیشن کے بڑھنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے گرینری جو ہے اس کو ختم کر دی. تو سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پودے جو ہیں لانگ ٹرم پلانز میں ہمیں اپنے بیسک جو پرابلمز ہیں اس میں اربنائزیشن ایک تو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, ہمیں فیسلٹیز گاؤں لیول پہ تو گورنمنٹ لیولز پہ چیزیں وہ کرنی چاہیے تاکہ لانگ ٹرم جو چیزیں ہو سکتی ہیں. جو شارٹ ٹرم ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹائمنگ وغیرہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ لائک مارکیٹس وغیرہ جلدی بند ہو رہی ہیں, اور لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو کام کرنے ہیں وہ دن کے ٹائم کر لیں, شام کے ٹائم زیادہ نہ نکلیں, اور اس کو کہ شام کے ٹائم ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے, اور پھر آپ جب ہیلتھ پرابلم آئے گا تو آپ کی اس پہ ساری لائف متاثر ہوگی, اور ایک بندہ بیمار ہوتا ہے سارے لوگ اس کو اسی پریشان ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس میں جو گرینری ہے نا وہ اس کا بہت رول ہے. اگر ہم اپنے طور پہ ہر بندہ 5 سے 10 درخت لگائے اور ان کی پھر کیئر بھی کرے, نشو و نما بھی کرے, ان کو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی پوری کریں, میرا خیال ہے کہ سر جتنے اگر 1 کروڑ 20 لاکھ لاہور میں لوگ ہیں, اگر ایک بندہ 10 درخت بھی لگا لے اور ان کی حفاظت کر لے تو سر میرا خیال ہے یہ انقلاب آئے گا. ایک درخت بھی لگا لے تو 1 کروڑ 20 لاکھ درخت لاہور میں لگ سکتا ہے. بالکل لگ سکتا ہے. ایک درخت کی بات اگر ہم کریں تو یہ سر ایک بہت پریکٹیکل معیار ہے, یہ میرا خیال ہے انڈیویجول لیول پہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, مطلب ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ درخت لگا سکیں. اس سے نہ صرف ہماری فضائی آلودگی کم ہوتی ہے بلکہ فضا میں آکسیجن کا لیول جو ہے سر دیکھیں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت تو ہم نے دینا ہے. اگر ہر چیز ہم گورنمنٹ پر ڈال دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہر چیز ٹھیک طرح سے اس طرح سے ہو سکے گی. جب تک ہم نے خود ذمہ داری نہیں لینی تب تک کہیں سے بھی کوئی ہیلپ کرنے آپ کی صحت کے لیے نہیں آئے گا. الٹیمیٹلی یہ ذمہ داری ہمیں خود لینی ہوگی, اور ایٹ لیسٹ تہیا کر لیں کہ 5 سے 10 درخت لگانے اور ان کی نشو و نما بھی کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبان, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے آپ نے بہت بہترین گفتگو جو ہے وہ پیش کی, اس کے لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں. معزز خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کا جو کنکلوژن ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے اور اس سے پیدا شدہ عوارضات کے حوالے سے, جہاں شہروں کی آبادی جب بڑھتی ہے تو وہاں پر ان کے وسائل کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال لازم ہو جاتا ہے. انڈسٹری لگتی ہے اور انڈسٹری لگانے پر فضائی آلودگی بہت زیادہ بڑھتی ہے. ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے موٹر وہیکل کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس سے بھی چونکہ دھواں پھیلتا ہے اور دھواں جو ہے وہ بھی فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسانی فضلہ وہ بھی اتنی ہی تعداد میں, اتنی ہی مقدار میں خارج ہوتا ہے, اور اس سے بھی فضائی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے فضائی آلودگی بڑھتی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کہی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. گورنمنٹ تو کرتی ہے, ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی کمپین میں کہہ رہی ہے, اپنے کسانوں کو, بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جتنی بھی فصلیں ہیں ان کو مت جلائیں. بھٹے جو ہیں وہ اپنے اندر جو ان کے جو سٹینڈرز معیار کیے گئے ہیں ان پر پورا عمل کریں. فیکٹریز اپنے سٹینڈرز کو, معیارز کو جو ہیں وہ پورا کریں. لیکن انفرادی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم خود سوچیں. اگر ہمارے گھروں میں وہیکلز موجود ہیں تو ان کا استعمال کم سے کم کریں. اگر پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں تاکہ کم وہیکل سڑکوں پر آئے اور کم فضا میں دھواں پھیلے, مختلف قسم کی فضائی آلودگی کا باعث ہم نہ بنیں.
ہمیں اپنی نسلوں کے لیے سوچنا ہے، اور سوچنا یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں. کیا ہم اپنی نسلوں کو صحت مند انوائرمنٹ دے رہے ہیں؟ اور اگر نہیں دے رہے تو اس پر سوچئے، غور کیجئے. اور غور کیسے کرنا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بات کا یہ بہت ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ فطرت کو پروموٹ کریں، اور فطرت نے ہمیں اربنائزیشن نہیں دی، ہمیں بڑے خوبصورت درخت دیے، گرینری دی، سبزہ دیا، پہاڑ دیے، جھرنے دیے، دریا دیے. قدرت نے ہمیں ہر چیز قدرتی طور پر دی. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی آسائش کے لیے اس کو تباہ و برباد کیا، اور ہم لوگ ماڈرنائزیشن کی طرف گئے. ہم لوگ جتنا بھی فطرت سے دور جاتے ہیں اتنا ہی مختلف قسم کے عوارضات اور بیماریوں میں گھر جاتے ہیں. ہمیں ان سے ایوائڈ کرنا ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام، اپنا پیغام صحت